بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارا اسلام کے دوستو، آج ہم آپ کو شب قدر کے حوالے سے ایسی پیاری باتیں بتائیں گے کہ آپ بھی سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے، اور آپ کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوگی کہ آپ بھی اس رات کو ضرور پالیں۔ تمام دوستوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ چند منٹ کی ویڈیو ضرور دیکھیں اور اس بابرکت رات میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں۔ تو بات شروع کرتے ہیں شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے۔ تمام راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر، لیل کہتے ہیں رات کو، اور قدر کے معنی عربی لغت کے اندر قدر و منزلت کے ہیں، یعنی انتہائی تعظیم والی رات۔ ترجمہ: یقیناً اسے ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا۔ سورہ القدر میں، سورۃ القدر میں اس رات کی فضیلت اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں کا ذکر فرمایا، اور یہاں تک بتا دیا کہ یہ رات طلوع صبح تک سلامتی والی رات ہے۔ مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے کسی ایک میں ہے۔ غالب گمان 27ویں شب کا ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ ایک رمضان المبارک میں اگر 27ویں شب ہے تو اگلے رمضان المبارک میں یہ کسی اور طاق رات میں بھی آ سکتی ہے۔ اس رات کی فضیلت کو دیکھا جائے تو 1000 مہینوں سے افضل اس ایک رات کو کہا گیا ہے، یعنی اس رات میں جو شخص عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت 1000 سال کے برابر ہے، اور 1000 سال تقریباً اگر صرف رات کا حساب لگایا جائے تو کم و بیش 83 سال 4 ماہ کی عبادت بنتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے روح القدس جبرائیل امین بے شمار فرشتوں کے ساتھ نیچے اترتے ہیں تاکہ عظیم الشان خیر و برکت سے زمین والوں کو مستفید کیا جائے۔ بہرحال اس مبارک شب میں باطنی حیات اور روحانی خیر و برکت کا خاص نزول ہوتا ہے۔ آیت مبارکہ میں لفظ من کل امر سے مراد ہر کام کے انجام دینے کے لیے اس رات کو جو فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو اس رات چین و امن اور دل جمعی عطا فرماتے ہیں۔ یہ سکون اور اطمینان صرف وہ زاہد و عابد ہی محسوس کر سکتے ہیں جو اس رات کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ اس رات جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے عابدین و ذاکرین پر صلوات و سلام بھیجتے ہیں، یعنی ان کے حق میں رحمت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ سورۃ القدر کی پہلی آیت مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فی لیلت کے مصداق ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اس رات کی ایک تو اپنی اپنی فضیلت ہے، اور اس کے ساتھ جس مہینے میں یہ رات آتی ہے یعنی لیلۃ القدر، وہ مہینہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ انسان کی عبادات کا اجر نوافل کا سنت کے برابر اور سنت کا فرض کے برابر اور ہر فرض کا 70 فرضوں کے برابر اجر بڑھا کر اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ یہاں یہ بات سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رمضان المبارک کے مہینے میں اتنا زیادہ عطا کرتا ہے تو جو شخص لیلۃ القدر کی تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری لائیں، بلکہ اس کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنے بندوں پر اس طرح سے تقسیم کیا کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا، ان 30 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہر طرح سے نوازنے کے مواقع عطا کر رہا ہے۔
رحمت کے اشرا میں رحمت عطا کر کے، مغفرت کے اشرے میں مغفرت کر کے، اور آخری اشرے میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر دوزخ کا عذاب ختم کر کے ان کو جہنم سے چھٹکارا عطا کرتے ہیں۔ یہ وہ تمام اللہ تعالیٰ کی نوازش کے انعام سے نوازنے کے طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ اختیار کر کے اپنے بندے کو کسی نہ کسی طریقے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات کو سراسر سلامتی والی رات قرار دیا گیا، یعنی اس رات میں مومن شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس رات میں کسی قسم کا شر نہیں۔ اس رات فرشتے اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں۔ شب قدر کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص یہ دعا ارشاد فرمائی جو آپ ہماری ویڈیو کی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ دعا اس رات کو کثرت سے کرنی چاہیے۔ اس دعا میں فرمایا گیا ہے کہ اے اللہ، بے شک تو بخشنے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما جن پر تو نے اپنا خاص فضل و کرم اس رمضان المبارک میں فرمایا۔ اس رمضان المبارک میں ہم جب شب قدر کی تلاش شروع کریں تو شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کو سمیٹتے وقت ہمیں اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہوگا کہ جیسے ہم اپنے لیے اللہ سے رحمت و مغفرت طلب کر رہے ہیں، اسی طرح ہم ان مسلمان بھائیوں کے لیے بھی رحمت اور مغفرت طلب کریں جو کسی وجہ سے اس بابرکت مہینے میں بھی اللہ کی رحمت و مغفرت سے محروم ہیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور برکت سمیٹتے وقت ہمیں اپنے ان مسلمانوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو غیر مسلموں کے پنجے استبداد میں اس وقت جکڑے ہوئے ہیں، جن کو مذہبی آزادی تو دور کی بات، بنیادی انسانی حقوق بھی میسر نہیں۔ وہ کشمیر کے مسلمان ہوں یا برما کے مسلمان ہوں یا فلسطین کے مسلمان ہوں، اس بابرکت مہینے میں اور خصوصی طور پر شب قدر میں اللہ تعالیٰ سے ان مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کریں اور خصوصاً شام کے بے گناہ مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، اور خصوصاً وطن عزیز پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اندرونی اور بیرونی شر سے محفوظ فرمائے اور صحیح معنوں میں شب قدر کی فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لمحہ ضائع کیے بنا لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس بابرکت رات کو عبادت میں گزار سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن جن لوگوں نے ہمیں کمنٹ باکس میں دعا کے لیے درخواست کی تھی، ان سب کی درخواست کو اپنی بلند بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔